مسلمان کا امتحان حلال اور حرام کمانے کے اعتبار سے نہیں ہے، کیونکہ حرام تو کافر ہی کمائے گا، مسلمان حرام نہیں کما سکتا۔ میری بات توجہ سننی پڑے گی، مسلمان کا امتحان حلال حرام کے درمیان نہیں ہے، مسلمان کا امتحان حلال حرام کے درمیان نہیں ہے، مسلمان کا امتحان سبب اور عمل کے درمیان میں ہے۔ دیکھو میری بات بہت توجہ چاہتی ہے، مسلمان کا امتحان سبب اور عمل کے درمیان میں ہے، حرام حلال کے درمیان میں نہیں ہے۔ مسلمان یوں فخر کرے کہ میں حلال کما رہا، کہ ہاں مسلمان نے حلال کمائے گا تو کون کمائے گا؟ حرام تو کافر ہی کمائے گا نا، حرام تو کافر ہی کمائے گا۔ اس لیے کہ جس طرح جانور کو کوئی چیز کسی چیز کے کھانے میں کوئی اپنے پرائی کی تمیز نہیں، اس طرح اللہ کو نہ ماننے والوں کے لیے بھی کوئی قید نہیں، جہاں سے چاہیں کھائیں، جس طرح چاہیں کھائیں، بلکہ اللہ نے ان کے کھانے کی مثال جانوروں کے کھانے سے دی ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مسلمان کا امتحان اس میں نہیں کہ یہ حلال کما رہا ہے یا حرام کما رہا، مسلمان کا امتحان اس میں ہے کہ اللہ رب العزت اس کے عمل کے مقابلے میں سبب لائیں گے اور اسباب بھی حلال لائیں گے۔ سنو، اسباب بھی حلال لائیں گے۔ مسلمان کے عمل کا امتحان حلال اسباب کے مقابلے میں ہے، مسلمان کا امتحان حلال اسباب کے مقابلے میں ہے، یہ میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ یہ تو تصور ہی نہیں کہ مسلمان حرام کمائے۔ مسلمان کا جو امتحان ہے وہ امتحان حلال اسباب میں ہے، میں نے عرض کیا کہ حلال طریقے سے کما رہا ہے، بغیر سود کے، بغیر غبن کے، بغیر جھوٹ کے۔ صبح سے شام ہو گئی کوئی گاہک نہ آیا، ادھر مغرب کی اذان ہوئی، ادھر اللہ نے ایک کے دل میں ڈال دیا کہ جاؤ فلاں کی دکان پر اور جا کے اتنا مال لے لے۔ یہ اس گاہک کا آنا بطور اللہ تعالی اس کے ذریعے رزق دینا نہیں چاہتے، اللہ اس کے ذریعے دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس وقت یہ اس گاہک کو مقدم کرتا ہے یا عمل کو مقدم کرتا ہے۔ اگر یہ عمل کو مقدم کرے تو ہم ایسی جگہ سے رزق دیں جہاں اس کا دھیان خیال نہ پہنچے، اور اگر یہ اس وقت عمل کو ضائع کر کے اس گاہک کو یہ سمجھ کر اختیار کر لے کہ اللہ ہی نے تو بھیجا ہے، ہائے ہائے کیا کریں۔ لوگ جو ہیں وہ مادی اسباب کو اللہ کی نعمت سمجھتے ہیں، اسلام اور اس کے احکام کو اس کے مقابلے میں نعمت نہیں سمجھتے، حالانکہ اصل نعمت اسلام ہے، نعمت اسلام ہے۔ میں نے عرض کیا کہ اللہ رب العزت اسباب دیتے ہیں عمل کے امتحان کے لیے، مومن کا امتحان حلال حرام میں نہیں ہے، مومن کا امتحان حلال اور حرام کے درمیان نہیں ہے، مومن کا امتحان حلال اور اعمال کے درمیان میں ہے۔ ہماری بات توجہ سننی ہوگی بہت۔ مومن کا امتحان کس میں ہے؟ حلال اور جی ہاں، حلال اسباب ایک طرف اور اعمال۔ مسلمان کا امتحان حلال اسباب اور اعمال کے درمیان میں ہے، کافر کے لیے تو امتحان ہی نہیں ہے، لیکن مسلمان کا امتحان وہ حلال اسباب اور اعمال کے درمیان میں ہے، میں نے عرض کیا کہ جیسے ہی اذان مغرب کی ہوئی ادھر سے اللہ تعالی گاہک کو لے آئے، حلال تجارت، کتنا مال چاہیے؟ اس نے کہا نہیں جی اذان ہو گئی ہے اب تو نماز کے لیے چلیے، اذان ہو گئی ہے نماز کے لیے چلیے۔ یہ گاہک یہ کہے گا کہ مجھے تو
نماز پڑھنی نہیں ہے اس لیے کہ میں تو مسلمان ہی نہیں ہوں. آپ یہ سوچیں گے کہ بھئی یہ تو مسلمان نہیں ہے, اسے تو نماز پڑھنی نہیں ہے, اگر میں اس کی حاجت پوری نہ کروں تو یہ تو اسلامی معاملات سے بدزن ہو جائے گا. حالانکہ میں آپ سے کیا بتاؤں, غیروں میں اسلام کی عظمت مسلمان کے فرائض کو مقدم کرنے کی وجہ سے تھی. جتنا مسلمان عوامل کو پورا کرے گا اتنا غیروں کے دلوں میں اسلام کا رعب پیدا ہوگا. اگر مسلمان اپنی خواہش کو بھی قربان کرے حکم کے لیے, اگر مسلمان اپنی خواہش کو بھی قربان کرے حکم کے لیے, تو غیروں کے دل میں اسلام کی وقعت اور رعب بیٹھ جاتا ہے. جب اکرمہ بن ابی جہل اکرمہ ابن ابو جہل اسلام سے بھاگے, فتح مکہ کے موقع پر کہ یہاں رہ گیا تو اسلام قبول کرنا پڑے گا, اسلام نہیں قبول کروں گا تو قتل ہونا پڑے گا, کوئی راستہ نہیں. چنانچہ روایت میں ہے کہ اکرمہ نے ساحل کا راستہ پکڑا اور یہ طے کیا کہ یہاں سے یمن بھاگ جاؤ, یہاں سے یمن بھاگ جاؤ. اس لیے کہ بات اصل یہ ہے کہ جب حق آتا ہے جن کے دلوں میں کھوٹ ہوتا ہے, جن کے دلوں میں کھوٹ ہوتا ہے انہیں میدان چھوڑ کر بھاگنا پڑتا ہے, اور جن کے دلوں میں اخلاص ہوتا ہے وہ حق کو قبول کر لیتے ہیں, وہ حق کو قبول کر لیتے ہیں. مجھے تو ایک بات عرض کرنی ہے اس واقعے سے. جب یمن کے لیے روانہ ہو گئے حضرت اکرمہ اسلام سے بھاگنے کے لیے, تو کشتی میں طوفان آ گیا, کشتی میں سخت طوفان. حضرت اکرمہ نے کہا کشتی والے سے کہ میری نجات کا بھی کوئی راستہ ہے, مجھے تیرنا نہیں آتا اور اب ڈوب رہے, کیا کوئی نجات کا راستہ ہے؟ کشتی والے نے کہا تم اخلاص کا کلمہ کہو, نجات ہو جائے گی. وہ کیا ہوتا ہے اخلاص کا کلمہ؟ کشتی والے نے کہا لا الہ الا اللہ کہو, نجات ہو جائے گی. اکرمہ نے کہا کہ میں اس لا الہ الا اللہ سے بچ کر ہی تو یمن بھاگ رہا ہوں, اگر مجھے لا الہ الا اللہ کہنا ہوتا تو میں کشتی میں کیوں سوار ہوتا, یہاں سے کیوں بھاگتا؟ اس کلمے سے تو بھاگ رہا ہوں میں, اور تم کہہ رہے لا الہ الا اللہ کہو. انہوں نے کہا نجات اس کے بغیر نہیں ہے. اگر اس وقت سمندر میں ڈوبنے سے اور ہلاک ہونے سے بچنا چاہتے ہو تو لا الہ الا اللہ کہہ لو. چنانچہ ادھر سے کشتی والے نے ان کو دعوت دی, ادھر ام حکیم ان کی بیوی جو اسلام لا چکی تھی وہ کھڑی تھی ساحل پر, انہوں نے وہاں سے کپڑا ہلایا, یہ واپس ہوئے. بیوی نے کہا کہ چلو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. تو راستے میں ام حکیم سے حضرت اکرمہ نے, بیوی تھی ان کی, صحبت کرنی چاہیے. حالانکہ عورت میں شہوت مرد سے زیادہ ہوتی ہے, لیکن حضرت اکرمہ کی پوری کوشش کے باوجود ام حکیم صحبت کے لیے تیار نہ ہو. نہیں, تم مجھ سے مل نہیں سکتے, تم مجھ سے مل نہیں سکتے, اس لیے کہ تم کافر ہو, میں مسلمان ہوں, تم مجھ سے, تم میری بیوی نہیں ہے کہ نہیں. اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو مجھے تم سے اس وقت تک ملنے نہیں دے گا جب تک تم میرے دین پر نہ آ جاؤ. یہ بیوی نے جواب دیا اکرمہ کو. تو اس پر یہ کہا اکرمہ نے کہ اوہو, پھر تو یہ اسلام کا مذہب بڑا ہی کوئی اونچا مذہب ہے کہ جو بیوی سے نہیں ملنے دے سکتا. تو میرے ساتھ ہوتے ہوئے
مجھ سے نہیں مل سکتی، پھر تو یہ اسلامی مذہب کوئی بہت ہی اونچا مذہب ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ مسلمان جب خواہش کو قربان کرتا ہے حکم کے لیے، تب غیروں کے دلوں میں اسلام کا رعب پیدا ہوتا ہے۔ اور اگر مسلمان کھانے کمانے میں، خرچ کرنے بنانے میں غیروں کے راستوں پر ہو اور پھر مسلمان اسلام کی دعوت دے یا اسلام سے ڈرائے غیروں کو، تو اس کا مطلب ہی نہیں کہ یہ اغیار اپنے والے طریقوں کے اختیار کرنے والوں سے ڈریں یا ان کے دل میں مسلمانوں کے عمل سے اسلام کا رعب پیدا ہو۔ آج کل لوگ شکایت کر رہے کہ مسلمان کو ڈرایا جا رہا، مسلمان کو ڈرایا جا رہا۔ ہاں، کیوں نہ ڈرایا جائے؟ جتنا بھی ڈرایا جائے کم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان نے اپنی خواہشات پر عمل کو بگاڑ کر، اپنی خواہشات پر عمل کو بگاڑ کر اپنے آپ کو غیروں کے مشابہ کر لیا۔ تو میں نے عرض کیا، حضرت سمجھتے تھے کہ اللہ رب العزت مسلمان کے حلال اسباب کے مقابلے میں حکم لائیں گے، حلال اسباب کے مقابلے میں حکم لائیں گے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ ادھر اذان ہوئی مغرب کی، ادھر رات آ گیا، کیونکہ آج کل لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت جس کو دینا چاہیں گے اس کو اللہ تعالیٰ اسباب دے دیں گے، اور جس کو اللہ دینا نہیں چاہیں گے اسے دنیا میں اسباب مہیا نہیں ہوں گے۔ عجیب بات ہے کہ لوگ اسباب کے حاصل ہو جانے کو اللہ کی طرف سے کامیابی ملنا سوچے ہوئے ہیں۔ جن کو اسباب نہیں دیے انہیں اللہ کامیاب کرنا نہیں چاہتے، جنہیں اسباب مل گئے انہیں اللہ کامیاب کرنا چاہتے ہیں۔ جنہیں اسباب مل جاتے ہیں نا، وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے ہماری کامیابی کا فیصلہ کر لیا۔ سوچو تو صحیح، جنہیں اسباب مل جاتے ہیں وہ سمجھتے ہیں اللہ نے ہماری کامیابی کا فیصلہ کر لیا۔ حضرت سمجھتے تھے اسباب میں کامیابیوں کا نظر آنا کامیابی کا دھوکہ ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے ایک خیر کا ارادہ کیا، سلیمان علیہ السلام نے ایک خیر کا ارادہ کیا کہ اپنی بیویوں میں سے، اپنی اولاد میں سے 100 مجاہد اللہ کے دین کی محنت کے لیے تیار کریں۔ اللہ تعالیٰ نے دکھلانے کے لیے ایک بیوی کو حمل ٹھہرا دیا، 99 بیوی کو حمل نہ ہوا، ایک کو حمل ہوا وہ بھی ضائع ہو گیا۔ ایک کو حمل ہوا، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، ایک کو حمل ہوا وہ بھی ضائع ہو گیا، کیونکہ اگر اللہ رب العزت نبی کو بھی اسباب دے دیں، تو نبی بھی ان اسباب میں کبھی یہ نہیں سوچ سکتے کہ ہم اس میں اللہ کی مشیت کے بغیر کامیاب ہو جائیں گے، حالانکہ اللہ نبیوں سے راضی ہیں۔ اور ظاہر بات ہے کہ انبیاء کے اسباب تو حلال ہی ہوں گے، انبیاء کے اسباب تو یقیناً حلال ہی ہوں گے، انبیاء علیہ السلام تو معصوم ہیں، انبیاء کے اسباب تو یقیناً حلال ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کو راضی ہو کر حلال اسباب میں بھی آزماتے ہیں، حلال اسباب میں بھی آزماتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ سبب جو ہم نے ان کو راضی ہو کر دیا ہے یہ ہمیں اس میں کتنا یاد رکھتے ہیں، یہ ہمیں اس میں کتنا یاد رکھتے ہیں۔ دیکھو توجہ سے بات سننا، اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام ہمارے دیے ہوئے اسباب میں ہمیں کتنا یاد رکھتے ہیں۔ اتنی سی بات ہوئی، حالانکہ کوئی عمل ضائع نہیں ہوا، کوئی نماز ضائع نہیں ہوئی، صرف اتنا ہوا کہ بیویوں سے صحبت کرنے سے پہلے انشاءاللہ نہیں کہا۔ کیا نہیں کہا؟ انشاءاللہ نہیں کہا۔ ہم جو بات سمجھانا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالی کی مشیت کو اسباب میں تلاش کر رہے ہیں، اللہ کی مشیت کو اسباب میں تلاش کر رہے ہیں،
ہم اللہ کی مشیت کو اسباب میں تلاش کر رہے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اسباب میں تلاش نہ کرو، اللہ کی مشیت کو اعمال میں تلاش کرو، کیونکہ اس کی بندوں سے اپنے بندوں جو چاہت ہے وہ چاہت اس کی اطاعت اور اس کے احکام میں ہے، اسباب میں اس کی چاہت نہیں ہے۔ لوگ اللہ کی چاہت کو اسباب میں تلاش کر رہے ہیں۔ سنو تو صحیح، ہمیں چاہیے کہ اللہ کی مشیت کو اعمال میں تلاش کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا چاہتے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ اللہ رب العزت حلال اسباب انبیاء علیہ السلام کو راضی ہو کر دے دیں، حلال اسباب انبیاء علیہ السلام کو راضی ہو کر دے دیں، وہ بھی امتحان کے لیے ہیں، وہ بھی امتحان کے لیے ہیں۔ تو جتنے حرام اسباب اللہ کے نہ ماننے والوں کو اللہ نے ناراض ہو کر دیے ہوئے ہیں، جتنے حرام اسباب اللہ نے اپنے نہ ماننے والوں کو ناراض ہو کر دیے ہیں، ان سے مسلمان امید کیسے کر سکتا ہے؟ ان سے مسلمان امید کیسے کر سکتا ہے؟ سوچو تو صحیح، جو اسباب اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو راضی ہو کر دیے ہیں حلال، جب اس میں بھی اللہ کی مشیت کے بغیر انبیاء علیہ السلام کچھ نہیں کر سکتے، انبیاء علیہ السلام کچھ نہیں کر سکتے، تو پھر وہ اسباب جو اللہ نے اپنے دشمنوں کو ناراض ہو کر دیے ہوئے ہیں، ان سے مسلمان امید کیسے کر سکتا ہے؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اس وقت جتنے بھی مادی اسباب غیروں کے ہاتھ میں ہیں، مسلمان ان اسباب کو حاصل کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے کہ کسی طرح یہ جو اسباب ان کے ہاتھ میں ہیں، یہ اختیارات ان کے ہاتھ میں ہیں، کسی طرح ہمارے ہاتھ میں آ جائیں۔ سوچو تو صحیح، میں یہ کہہ رہا کہ جو اسباب اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو راضی ہو کر دیے، جب ان اسباب میں بھی انبیاء علیہ السلام اللہ کی چاہت کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتے، تو پھر جو اسباب اللہ اپنے دشمنوں کو ناراض ہو کر دیے، مسلمان ان اسباب کو اگر چھین بھی لے غیروں سے تو کیسے کامیاب ہو جائے گا؟ سنو غور سے، میں نے عرض کیا کہ اللہ رب العزت مسلمان کے امتحان عمل اور سبب کے درمیان لیتے ہیں، سارے اسباب مسلمان کے لیے بطور امتحان کے ہیں، بطور امتحان کے ہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ مغرب کی اذان ادھر ہوئی، ادھر گاہک آ گیا، ادھر گاہک آ گیا، ادھر اذان مغرب کی ہوئی، ادھر گاہک آ گیا۔ اللہ امتحان لینا چاہتے ہیں کہ اس وقت یہ گاہک کو چھوڑ کر نماز کے لیے آتا ہے، یہ نماز کو چھوڑ کر گاہک کا تقاضا پورا کرتا ہے۔ اللہ مجھے معاف فرمائے، یوں سوچتا ہے کہ نماز تو جماعت سے پڑھنی سنت ہے، قضا تو ہونے گی نہیں، اس کو ذرا نمٹا دوں، پہلے گاہک کو نمٹا دوں، پھر نماز پڑھ لیں گے۔ سنو تو صحیح، حضرت کی باتیں سب فرماتے تھے کہ اس نے سارا کپڑا کھول کے دکھلایا اور اس نے بھی خوب سامان پسند کیا۔ جب نماز ضائع ہو گئی، جب جماعت کی نماز ضائع ہو گئی، اللہ تعالی نے اس گاہک کے دل کو اس کے مال سے پھیر دیا۔ گاہک کے دل کو مال سے، کہ قلوب تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ جتنے چاہے اپنی دکان اور مال کے پوسٹر لگا لو، جتنے چاہے اس کی شہرت کر لو، جتنے چاہے عمدہ کوالٹی کا مال رکھ لو، لیکن قلوب اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان میں ہیں۔ فرماتے تھے سب سے پہلے نماز کی بددعا اسباب کو لگتی ہے، کیونکہ آدمی نماز کو ضائع کرتا ہے سبب کے لیے، نماز کو ضائع کرتا ہے سبب کے لیے۔ سب سے پہلے بددعا نماز کی کس کو لگتی ہے؟ سب سے زیادہ، کیونکہ سب سے زیادہ نماز کو ضائع کیا جاتا ہے اسباب کے لیے، اس لیے سب سے زیادہ بددعا نماز کی لگتی ہے اسباب کو۔ صرف اسباب کے لیے نماز کو ضائع کیا جاتا ہے، اس لیے نماز کی بددعا سب سے پہلے اسباب کو لگتی ہے۔ بیٹھے بیٹھے ہی کہنے لگا کہ کچھ طبیعت آمادہ نہیں ہے لینے پر، ارے بھائی آپ نے اتنا کپڑا کھلوایا،
وہ تو اللہ تعالیٰ نے اللہ دیکھنا چاہتے تھے کہ اس وقت یہ کیا کرتا ہے. اگر گاہک سے کہتا کہ نماز پڑھ لو, نماز کے بعد سامان لے دینا, اس جگہ نماز کے بعد نہیں آؤں گا کہ نہ ہو, رزق اللہ دیتے ہیں, رزق اللہ دیتے ہیں, ہم تو نماز کے لیے جا رہے ہیں. رزق اللہ دیتے ہیں, ہم تو نماز کے لیے جا رہے ہیں. وہ تو جب تک اعمال کے لیے اسباب کو اس یقین سے نہ چھوڑا جائے کہ عمل ہی ضابطہ ہے, سبب ضابطہ نہیں ہے, اس وقت تک اللہ سے لینے کا راستہ کھلے گا نہیں. میں عرض کر رہا تھا کہ مسلمان اسباب پر کوشش کر کے اللہ تعالی سے برائے اسباب لینا چاہتا ہے, اللہ سے برائے اسباب لینا چاہتا ہے. میری بات یاد رکھنا, سبب اگر حلال بھی ہو تب بھی غیر یقینی ہے, سبب اگر حلال بھی ہو تب بھی غیر یقینی ہے, عمل اس کے مقابلے میں یقینی ہے. نہ سمجھتے تھے, پھر یقین سیکھ لیا, اب آیا گاہک کہ نہیں بھائی نماز مقدم ہے, نماز مقدم ہے, یہ گاہک کو چھوڑ کر نماز کے لیے آ گیا, سب کہیں گے یہ ایمان والا بن گیا. نہ سمجھتے تھے نہیں, ابھی کہاں, ابھی تو اللہ تعالیٰ اس کی نماز کے مقابلے میں چھوٹی شکل لائے ہیں دکان کی, ابھی تو نماز کے مقابلے میں چھوٹی شکل آئی ہے. تو اس کی بات فرماتے تھے ابھی تو نماز کے مقابلے میں چھوٹی شکل آئی ہے, ابھی نماز کے مقابلے میں چھوٹی شکل آئی ہے. اللہ تعالیٰ اس کے بعد اسے بڑی شکل لائیں گے نماز کے مقابلے میں, پھر دیکھیں گے کہ ان کا یقین نماز پر ہے یا شکل پر ہے. ابھی تو بہت چھوٹی شکل آئی ہے دکان نماز کے مقابلے میں. سلیمان علیہ السلام کی عصر کی نماز ضائع ہوئی. ایسے گھوڑوں کے دیکھنے میں جو ہوا میں اڑتے تھے, پانی میں تیرتے تھے اور راستوں پر دوڑتے تھے, ایسے گھوڑوں کی کا معائنہ کرنے, اور کیونکہ قدرت سے بنی ہوئی چیز کو, قدرت سے بنائی ہوئی چیز سے بنی ہوئی چیز کو اگر اس کو دیکھنے کا وقت اللہ کا تاثر نہ کیا تو اللہ کا کوئی حکم ضائع ہو جائے گا. اس لیے کہ ہم جس چیز کو بھی دیکھتے ہیں اس چیز کے تاثر سے اس کو دیکھتے ہیں, حالانکہ جس چیز کو بھی دیکھو اس کو اللہ کے تاثر سے دیکھو. جس چیز کو دیکھو اس کو سنو, جس